ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں والذی قال لا الہ الا ہو، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قسم کھا کے اپنی حالت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لأعتمد بکبدی علی الارض من الجوع وَإِن كُنْتَ لَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، فرماتے ہیں شدت بھوک کی وجہ سے میں اپنا جگر زمین سے چپٹا دیتا، شدت بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ کبھی آپ اندازہ لگائیں جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے تو بار بار پیٹ کو دبا کے جھکتا ہے، شدت کی بھوک ہو تو آدمی زمین سے چپٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری یہی حالت تھی۔ وَلَقَدْ یوماً عَلَىٰ طَرِیقِهِمُ الَّذِی یَخْرُجُونَ مِنْهُ، فرماتے میں ایک ایسے راستے پہ ایسی گلی پہ بیٹھ گیا جہاں صحابہ کا عام گزر ہوتا تھا۔ تو میں جب اس وقت بیٹھا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، تو میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کا سوال کیا کہ ابو بکر اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ انہیں مجھے اس کا مطلب تو بتا دیا لیکن میرا مطلب نہ سمجھے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت کا مفہوم بتائیں گے اور میری طرف توجہ فرمائیں گے، ان کو محسوس ہو جائے گا ابو ہریرہ کتنا بھوکا ہے، تو مجھے ساتھ لے جائیں گے گھر، مجھے کچھ کھانا کھلا دیں گے۔ سوال نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے، مانگ نہیں رہے، دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، اور ایک حکمت عملی سے وہ اپنا معاملہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ابو بکر صدیق نے مجھے آیت کے مفہوم کا جواب دیا لیکن آگے گزر گئے۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ ثم مر عمر فسألته عن آیت من کتاب اللہ، فاروق اعظم کا گزر ہوا، میں نے ان سے بھی سوال کیا، ایک آیت ان سے بھی پوچھی، انہوں نے بھی مجھے آیت کا جواب دیا پر میری طرف توجہ نہیں فرمائی کہ میری کیا حالت ہے، وہ بھی گزر گئی۔ اب میری خواہش تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے، سوال کا جواب دیتے، میرا چہرہ دیکھتے، میری یہ خستہ حالت دیکھتے تو ان کو احساس ہو جاتا۔ ممکن ہے کہ ان صحابہ کرام کو ان کی طرف توجہ نہ گئی ہو، ممکن ہے توجہ گئی ہو، چہرہ دیکھا ہو، حالت دیکھی ہو، محسوس بھی کیا ہو، لیکن گھر کے حالات گوارا نہ کرتے ہو کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، نہ لے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں پھر بیٹھا رہا، اتنی دیر میں ثم مر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم حین رآنی، فرماتے تھوڑی دیر گزری تو مصطفیٰ کا گزر ہوا، میرے مصطفیٰ نے جب میرا چہرہ دیکھا تو فتبسم، تو مجھے دیکھ کر ہنس پڑے۔ جب وہ ہنسے وعرف ما فی وجہی وما فی نفسی، فرماتے جو میرے چہرے پہ آثار تھے وہ بھی سمجھ گئے، جو میرے دل میں خیال تھے محمد وہ بھی سمجھ گئے۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں میں۔ نبی وہ ہوتا ہے ظاہر کو بھی جانے باطن کو بھی جانے، ورنہ نبی نہیں ہوتا۔ فرمایا میرے چہرے کو دیکھ کے میری ظاہری حالت سرکار سمجھ گئے، اور جو میں من میں اپنے جی میں دل میں ایک سوچ کے بیٹھا تھا کبھی مجھے ساتھ لے جائیں، کھانا کھلائے، مصطفیٰ کو اس کو بھی خبر ہوگی۔ پھر فرماتے سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ قلت لبیک یا رسول اللہ، قال الحق ومضى فاتبعوا، فرماتے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فرمایا آ جا، کہتا میں چل پڑا، اب پیچھے پیچھے گیا، فاستأذن فأذن له فدخل فوجد لبنا في قدح، فرمایا سرکار گھر گئے، دروازے پہ رکے، اجازت مانگی، اہل خانہ نے اجازت دی، ہم اندر داخل ہو گئے، اندر جا کے دیکھا تو ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا، کملی والے کے گھر میں صرف ایک پیالہ دودھ کا۔ جب پیالہ دودھ کا سرکار نے دیکھا تو سرکار نے گھر والوں سے پوچھا من این ھذا اللبن، کہ یہ پیالہ کہاں سے آیا ہے، یہ دودھ کس نے بھیجا ہے؟ گھر والوں نے بتایا اہداہ لکا فلان او فلانۃ، یا رسول اللہ فلاں مرد یا فلاں خاتون جو ہے وہ آپ کے لیے ہدیہ تحفہ دے کر گئے۔ قال یا ابا ہرہ،
سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیار سے ہر بولتے تھے، ابو ہر. جس طرح مختصر الفاظ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار سے نام بلا رہے ہوتے ہیں یا استاد بلا رہے ہوتے ہیں، تو مختصر نام جو ابو ہر کہہ کے سرکار بلاتے تھے. فرمایا یا ابا ہر قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا الحق الی اہل الصفۃ فدعہم لی، سرکار فرمایا جا اصحاب صفہ کے طلباء کو بھی بلا کے لا. قال واہل الصفۃ اضیاف الاسلام، وہ جو اہل صفہ تھے وہ اسلام کے مہمان تھے، طلباء تھے. فرماتے وہ ان کی حالت بہت عجیب تھی، نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا مال تھا، نہ متاع تھا، کچھ نہ تھے، بے سہارا لوگ تھے، سرکار کے مدرسے میں پڑھتے تھے. فرماتے ولا علی احد اذا اتته صدقۃ بعث بها الیہم ولم ینالہ منها شیء. سرکار کا اپنا طریقہ کار یہ تھا، سرکار کے گھر میں صدقہ بھی آتا، سرکار کے گھر میں ہدیہ بھی آتے. اگر صدقہ آ جاتا سرکار خود استعمال نہیں کرتے تو وہ سارے کا سارا صحابہ صفہ کو طلباء کو کھلا دیتے. اگر کہیں سے ہدیہ اور تحفہ آتا سرکار خود بھی استعمال کر لیتے، باقی بچا جو ہے وہ طلباء کو کھلا دیتے. تو یہ وقت چلتا رہا. تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کے طلباء کو بلا کے لا. کہتے ہیں وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَأَلَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا هَذَا اللَّبْنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ابو ہریرہ یہ کیا ہو گیا، ایک پیالہ دودھ ہے سارے طلباء آ جائیں گے، حالانکہ حالت کیا ہے. فرماتے احق انا ان اصیب من هذا اللبن شربۃ، فرماتے ہیں حالانکہ حقدار تو میں زیادہ تھا، حالت تو میری بری ہوئی پڑی ہے. جگر میں میرے درد ہے، معدہ میرا خالی ہے، رنگ میرا فق ہو گیا، حال سے